تعالی سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ صلوات مل کے پڑھیں تمام احباب بآواز بلند کا مطلب آواز بلند ہوتا ہے۔ پہلا فقرہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کریں۔ تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی۔ اور درود و سلام ہے اللہ کے ان عظیم بندوں کے در پہ جو علم کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو شرافت کا در ہے، جو شفاعت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے۔ ایک فکرے میں بات مکمل کریں۔ خدا کی قسم یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بند نہیں ہوگا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سید بزرگوار منبر پہ تشریف فرما ہیں اور وقت بھی انتہائی قلیل ہے، قبلہ کا خطاب ہے، اب ڈھیر سنیے گا، استفادہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ قل حبیب سے خدا مخاطب ہے، ان سے کہہ دے، حالانکہ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سے خود کہہ سکتا تھا، پھر بھی اس نے درمیان میں رکھا وسیلہ۔ کس کے لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ قل ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی مجھے بتائیے کیا وہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ قادر ہوتے ہوئے بغیر محمد کے ڈائریکٹ ہم تک یہ بات نہیں پہنچا سکتا تھا؟ وہ قادر مطلق، وہ مختار کل، مگر اس نے تجھ تک خود کی پہچان بھی پہنچائی تو درمیان میں وسیلہ رکھا۔ شیعہ سنی بھائیوں مجھے کہنے دیجئے، وہ قادر ہو کے جو تم تک پہنچائے بغیر وسیلے کے نہیں پہنچاتا، تم محتاج ہو کے اس تک عبادتیں بغیر وسیلے کے کیسے پہنچائے؟ قل کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت مجیدہ کا؟ کہہ دیجئے کہ معذرت کے ساتھ غلط ہے یہ ترجمہ، بہرحال ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ الگ ہے اس سے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا لفظی ترجمہ کر لیجئے۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ ہوا کا ترجمہ کہاں گیا؟ ہوا غائب کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ تو ہوا کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ ہوا اشارہ کرتا ہے وہ۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو کیا معنی بنے گا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرا شیعہ سنی بھائیوں سے سوال ہے، یہ جو وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ دیکھیے علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے علم قصبی جو ہم سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، مدرسوں سے، مجالس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے علم فطرت، میں علم لدنی کی طرف نہیں جا رہا، بہرحال علم فطرت یہ اللہ نے انسانی نیچر میں رکھ دیا ہے، یہ سیکھنا نہیں پڑتا، یہ پوچھنا نہیں پڑتا۔ ایک دن کا بچہ بھی دنیا میں آیا،
ابھی نہ کسی سکول میں گیا، نہ کسی کالج میں گیا، نہ اسے باپ کے نام کا پتہ ہے، نہ ماں کے نام کا پتہ ہے، مگر اسے معلوم ہے بھوک لگے تو دودھ کہاں سے پینا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھ دیا ہے۔ تو ایک علم ہے، علم فطرت، علم عقل، یعنی عقل فیصلہ کرتی ہے۔ مثلا میں سادہ سی مثال دے کے بات آگے بڑھاؤں، یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، کیا اسے کسی نے بنایا ہے؟ جی؟ کیا آپ نے اسے بنتے دیکھا تھا؟ کیا بنتے وقت کوئی تصویر ویڈیو بنی ہو جو آپ نے دیکھی ہو، یا بنانے والے نے آپ کو بتایا ہو؟ پھر آپ کو کیسے پتا کہ اسے کسی نے بنایا ہے؟ عقل یہ بتا رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ کوئی شے اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو۔ یہ ممبر خود بول رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا۔ اب مجھے بیدار ہو کے ایک سوال کا جواب دیجئے، عقل کہتی ہے نا ہر شے کا بنانے والا ہے، اور ہر شے خود بول کے بھی بتاتی ہے کہ کوئی ہے۔ چاند کہتا ہے کسی نے مجھے بنایا، سورج کہتا ہے کسی نے مجھے بنایا، بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کوئی ہے جو مجھے بنانے والا، سجا ہوا عرش بتاتا ہے کوئی۔ یہ جو ہر شے بتاتی ہے نا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، تو قرآن یہی تو کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بھائی بڑی جلدی سے بات گزار رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ کیا خالق نے فرمایا قل هو اللہ؟ اچھا یہ جو توحید کا کلمہ ہے یہ ہمارا بنیادی کلمہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا ہی ہے۔ اچھا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب اس کا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اچھا اگر اللہ کی معبودیت کا ہی کلمہ پڑھنا تھا تو اتنا کہہ دیتے اللہ الہ، اللہ معبود ہے، یہ بھی وہی تھا، بات تو وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ الہ، اللہ معبود ہے، بات وہی ہے۔ یہ بلکہ مختصر ہے تو یہی کلمہ پڑھایا جاتا، لیکن نقصان ہوتا اگر اللہ الہ والا کلمہ ہمیں یاد کروایا جاتا۔ جانتے ہو کیا نقصان ہوتا؟ مشرکین کے لیے موج ہو جاتی، وہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہاں 360 پہلے مانے ہیں ایک اور مان لیتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بس مجھے مانو، چاہتا تھا مجھے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑو جو میرے مقابلے میں بنائے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ قانون محمد بن گیا، مصطفیٰ جسے منواتا ہے نا اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اچھا یہ جو 360 مشرکین نے بنائے بت، یہ 360 بڑے چھوٹے موٹے تازے ملا کے ان میں کچھ مذکر بھی ہیں کچھ مؤنث بھی ہیں، کچھ لات منات عزا نام سنا ہے نا، ان میں کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں، کچھ دیوتے ہیں کچھ دیویاں ہیں۔ اچھا لطف آئے گا، پہلی جنگ ہوئی نا جنگ بدر، مشرکین کا سردار آ گیا محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں، اور مقابلے میں خالی ہاتھ نہ آیا، عزا کو لے کر آیا اپنا بت جو مونس تھا، اور لا کے مصطفیٰ کو چیلنج کر کے کہنے لگا اے محمد انا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ لایا کسے تھا؟ مونس کو۔ کتنا بدبخت تھا، جاہل تھا، مشرک تھا، جانتا نہیں تھا میدانوں میں مادہ نہیں لاتے، میدانوں میں نر کا کام ہوتا ہے، وہ مادہ لے آیا اور اس نے کہا انا لانا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے محمد
تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اتنا کہنا تھا. محمد نے اس کا چہرہ دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا علی انہیں جواب دیجئے محمد کا نمائندہ بن کر, لشکر کا سردار بن کر, اسلام کا لیڈر بن کر دھیرے دھیرے چلتا چلتا ابو طالب کا بیٹا مشرکوں کے مقابلے میں آیا اور فرمایا کیا نعرہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے اے علی ان لنا عزا ولا عزا لکم, دیکھو ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں. یہاں للکارا علی اللہ کا شعر. فرمایا اچھا تو سنو, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. کیا میرے مولا علی نے فرمایا اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے. اب دیکھیے میں ہوں علی کا شیعہ, میں ہوں علی کی امامت کا قائل, میں ہوں علی کی خلافت بلا فصل کا قائل, تو میرے علی نے فرمایا ہے کہ مولا اللہ ہے تو بس میرا مولا اللہ ہے. چلو علی کی بات پہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو قرآن کی جانب چلتے ہیں. اے قرآن بھئی بات میں مزید وزن پیدا ہو جائے گا, اور وزن بھی علی کے فرمان کے ساتھ قرآن ملے تو بڑھ جاتا ہے, قرآن کے ساتھ قول علی ملے تو بڑھ جاتا ہے. بھئی قرآن علی کے ساتھ ہے نا, علی قرآن کے ساتھ ہے, تو یہ ساتھ اگر سمجھ میں آ گیا تو مجلس سمجھ میں آ جائے گی. میں بس اور اتنی دیر ہی پڑھنا ہے جتنی دیر پڑھ چکا ہوں. جو پیچھے والے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ میں ادھر ہوں وہ ادھر ہیں, پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جواب دیں گے مولانا ہم جھوٹ نہیں بول رہے, اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں ہے, فکر کا ساتھ ہے, توجہ کا ساتھ ہے, ذکر کا ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ہر وقت علی جیب میں لے کے چلتے تھے. مراد یہ ہے جو فکر قرآن ہے وہ فکر علی ہے, جو ذکر قرآن ہے وہ ذکر علی ہے, جو عقیدہ قرآن میں ہے وہ عقیدہ علی کا ہے, جو عمل قرآن میں ہے وہ عمل علی کا ہے. اب ساتھ کی سمجھ آ گئی نا. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مراد یہ نہیں کہ سچوں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ, مراد یہ ہے وہ ذکر کر جو سچوں کا ہے, وہ فکر رکھ جو سچوں کی ہے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے. اب علی نے تو یہ فرما دیا کہ اللہ مولا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ کی کتاب تیرا فیصلہ علی کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتا. علی نے بتایا کہ مولا اللہ ہے, تو بتا کہ تیرے نزدیک مولا کون ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 286, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم کر دے, تو ہی ہمارا مولا ہے. اب قرآن نے کیا کہا کون مولا ہے؟ اللہ. علی نے کیا فرمایا کون مولا ہے؟ اللہ. تو ہم قرآن کے ماننے والے, ہم علی کے ماننے والے, تو سن لو 1 2 3 4 5 6 7 ماشاءاللہ 7 کیمرے ہیں, لائیو ہیں. میں مر جاؤں گا میرا یہ جملہ رہے گا, یہی جملہ عقیدہ بنا کے بچوں کو سکھانا اور نمائندگی کرنا جہاں بھی چلے جاؤ. ہم علی کے فرمان کے مطابق, آیت قرآن کے مطابق مولا بس اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں. بھائی بندوں کو مولا تو وہ مانے جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو. چپ ہو گئے بھائی؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے, مولا کون ہے؟ بولیے. علی کے فرمان کے مطابق مولا کون ہے؟ تو بس مولا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. سن لو میرا جملہ, ہمارا مولا صرف اللہ ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتے. مگر کیا کریں, چونکہ اسے مان بیٹھے تھے, پھر ہمیں منظر نظر آیا غدیر کا میدان, ذات وحدت کا فرمان, جبرائیل درمیان, پالانوں پہ پالان, اوپر نبیوں کا سلطان, ہاتھوں میں کل ایمان, جو خوش ہوا سلمان, جو جل گیا شیطان. جسے مولا مان بیٹھے تھے نا, اسی نے حبیب سے فرمایا اعلان کر دے, من کنت مولا فہذا علی مولا.
تو بس میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مشکل کشا مولا میرا حاجت روا مولا میرا موسیٰ رضا مولا نعرہ سب مل کے جواب دیجئے. بس قرآن نے کہا مولا اللہ ہے، علی نے فرمایا مولا اللہ ہے. تو یاد رکھیے گا جس نے اللہ کو مانا اس نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے، اور جس نے اللہ کی مانی اس نے کہا علی ہمارا مولا ہے. اور حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اللہ کی بھی مانے. تو شیعت نام ہے حقیقی اسلام کا. بس کافی ہو گیا. پڑھنے والے انشاءاللہ خوب پڑھیں گے. میرے بعد قبلہ سید تشریف فرما ہیں. بس 2 جملے مصائب کے سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے. دنیا کا کوئی بھی قیدی ہونا اسے رہائی ملے تو خوش ہوتا ہے. کائنات کا واحد قیدی تھا سجاد، رہائی کا نام سن کے رو پڑا. میں قربان جاؤں، علی کی بیٹیاں کبھی کوفہ کبھی شام، سنتے رہتے ہو نا دربار شام کے مصائب، بازار شام کے مصائب. میں کچھ نہیں پڑھوں گا، بس اتنا پڑھوں گا رونے کے لیے یہی کافی ہے. وہ شام تھا یہ زینب تھی، اس قابل نہ تھی کہ علی کی بیٹی شام آتی. عزادارو جب رہائی ملی ظالم نے سجاد سے فرمایا سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. یہ ظالم نے کہا، سجاد فرماتے ہیں سن یزید میں خود جواب نہیں دوں گا، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا حکم ہے. تڑپ گئی شام کی قیدن، فرمایا اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی. میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر تو میں شام چھوڑوں گی. سنو گے شریفو، بی بی نے فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دی، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے. میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے. میرا تیسرا مطالبہ ہے، سنو گے عزادارو، علی کی بیٹی نے کہا میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے، میرا لوٹا سامان واپس کرے. یہ ظالم کہتا ہے سجاد میں 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو شام سے مدینے تک بھیجوں گا، مگر سامان کیسے پلٹاؤں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. سجاد قیمت لے لے مجھے معاف کر دے. عزادارو قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار. ظالم حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ اجرکم اللہ، کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ عزادارو چھوڑ دیا مضمون سارا. روایت کہتی ہے کچھ سامان واپس کیے گئے. کیا واپس ہوا؟ شام کے قیدیوں کا زندان جس کی چھت نہ تھی، علی کی بیٹی جس کی چادر نہ تھی. مجھے بتا زندان کی چھت نہ تھی، زینب کی چادر نہ تھی. اللہ جانے بنت علی نمازیں کیسے پڑھتی رہی. عزادارو لوٹا سامان واپس آیا. پہلے آئے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر. دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے. پہلے آیا اس کا سر جو 18 سال حجابوں میں پلتا رہا. اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر سینے سے لگایا. پھر قاسم نوشاہ کا سر آیا. حسن کی بیوہ آگے بڑھی، قاسم کا سر سینے سے لگایا. چھوٹی اولاد والو اب ایک ننھا سر آیا. ہر ماں آگے بڑھی، اصغر کی ماں کو پرسا دیا. شہید اعظم کا سر آیا. واہ غربتا کے بین بلند ہوئے. عزادارو جس شہید کا سر آتا بی بیاں اس کا نام لے کے بین کرتی. علی اکبر کا سر آیا. واہ
اکبرہ قاسم کا سر آیا واہ قاسمہ اونا محمد کے سر آئے واہ محمدہ واہ اونا رونے والوں اب ایک ایسا سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہ تھا گھوڑے کی گردن میں تھا جب یہ سر آیا ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا کہتی تھی واہ حجامہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماشاءاللہ سید